الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سب احباب آنکھیں بند کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر پورے ذوق شوق کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شکر الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مختصر تربیت اولاد اور اسلام کی آج ہماری دوسری کلاس ہے۔ پہلی کلاس کل ہوئی تھی اور اس کی ابتدائی باتیں آپ لوگوں نے سن لی تھیں اور آن لائن والے لوگوں تک بھی انشاءاللہ وہ پہنچ چکی ہوں گی یا پہنچ جائیں گی۔ جیسے ہم نے کل کی مجلس میں ایک بات عرض کی تھی کہ ہماری اولاد ہمارا سرمایہ ہے۔ فطری طور پر سب انسانوں کو، مسلمان تو مسلمان ہیں، غیر مسلم ماؤں کو، باپوں کو، والدین کو اپنی اولاد کے ساتھ بہت محبت ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ والدین ایسی نعمت ہے، انسان تو انسان ہے، جانور بھی اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ والدین وہ لوگ ہیں جن کو اس بات کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد ہر معاملے میں ہم سے اچھی ہو، دین دنیا ہر معاملے میں ہم سے آگے جائے۔ آپ کو ڈھونڈنے سے بھی شاید کوئی ایسے والدین ملیں کہ وہ اولاد کے ساتھ حسد کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو معاف فرمائیں۔ مل سکتے ہیں لیکن عموماً نہیں مل سکتے۔ یہ دنیا ہے، شر والی جگہ، خیر اور شر والی جگہ ہے، یہاں خیر بھی ہے شر بھی ہے۔ ایسے والدین مل سکتے ہیں لیکن بہت ڈھونڈنے سے شاید ملے۔ عموماً والدین کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ ہم سب کے جتنے بچے ہیں، جتنے والدین ہیں، سب کی اپنی اولاد کے بارے میں یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد خوبصورت بھی ہو، ہماری اولاد، اگر والدین نیک ہوں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک بھی ہو۔ والدین نیکی تقوی کو پسند کرتے ہوں، عزت کو پسند کرتے ہوں، اچھے معاشرے کو پسند کرتے ہوں، تو والدین بھی یہی چاہت رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے خوبصورت ہوں، ہمارے بچے پڑھے لکھے ہوں، ہمارے بچوں کی، ہماری اولاد کی عزت ہو۔ اولاد کی عزت سے ماں باپ جتنے خوش ہوتے شاید کوئی چیز خوش ہوتی ہو۔ تو اب جب یہ ہماری اتنی بڑی ضرورت ہے کہ ہم ان کی دنیا میں کامیابی بھی چاہتے ہیں، ہم ان کی آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہیں، تو یہ ان کو دنیا، قبر اور آخرت میں کامیابی کیسے ملے گی، اس کے لیے ہم نے خود سیکھنا ہے، اسی کے لیے یہ ہماری کلاس ہوتی ہے۔ تو میں نے کل کی مجلس میں ایک بات عرض کی تھی کہ باپ کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے لیکن اس سے زیادہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ اولاد باپ کی نسبت اپنی والدہ کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتی ہے، زیادہ وقت گزارتی ہے ماں کے سائے میں۔ تو اس لیے خواتین کی تربیت بڑی ضروری ہے۔ اولاد کی تربیت کا مطلب یہ ہوا کہ خواتین کی تربیت ہو، وہ سیکھ جائیں، وہ باعمل بن جائیں، تو ظاہر بات اس کے اثرات اولاد پہ بھی پڑیں گے۔ ایک ماں کو اچھے سے پتہ ہو دین کی کیا اہمیت ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کی کیا اہمیت ہے، اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو وہ ماں پھر اس بچے کے حوالے سے وہی فکر مندی والا معاملہ کرے گی، وہ دعائیں مانگے گی، وہ پلاننگز کرے گی، وہ کوشش کرے گی، وہ فکر کا بہت زیادہ فکر کی کوشش کرے گی کہ میرے بچے کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات راضی بھی ہوتی ہے، اللہ کی ذات ناراض بھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہماری کلاس چل رہی تھی، ہم مختصر تربیت اولاد اور اسلام ایک اس میں سے پڑھ رہے ہیں، اور فقیر ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم، ان کی مشہور زمانہ کتاب اولاد کی تربیت کے سنہری اصول، بہت کمال کی کتاب ہے۔ سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یہ آج اس درخواست کرے گا کہ اس کتاب کو زندگی میں کم از کم 3 بار ضرور پڑھیں، ایک بار نہیں، کم سے کم 3 بار ضرور پڑھیں، تو پھر آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اولاد کتنا بڑا سرمایہ ہے، اور اس اولاد کی تربیت اور اس کی ہمارے پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اولاد کے حقوق کو نہ پہچانا تو کل ہم پکڑے جائیں گے، یہ حقیقت۔ اللہ نے حشر کا میدان رکھا ہوا ہے، اللہ نے سزا جزا کا معاملہ رکھا ہوا ہے، اللہ نے جنت اور جہنم کا معاملہ رکھا ہوا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ بس ہماری شادیاں ہو جائیں، اچھے خوبصورت بچے ہو جائیں، بس ان کو کار کوٹھی مل جائے، بچی ہے تو اس کو اچھا ہسبینڈ مل جائے، بیٹا ہے تو اس کو اچھی بیوی مل جائے، بس نہیں۔ کل کی مجلس کا خلاصہ کیا تھا؟ ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ تعلیم اور ادب یہ والدین کے فرائض میں سے ہے، اولاد کے حقوق میں سے ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم اور ادب اس کو سکھائیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول عرض کیا تھا، علموہم وادبوہم، ان کو تعلیم۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کون سی تعلیم تھی؟ اب سوال ہے نا، میتھ کی، انگلش کی، اس تعلیم کا میں بالکل انکار نہیں کرتا، میرے خود بچے، ہمارے قریب کے دوست احباب سب لوگ یہ پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ضرورت کے مطابق اس کو حاصل کریں، لیکن تعلیم سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات ارشاد فرمائی، اس سے مراد قرآن حدیث کی تعلیم، پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھنا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس موقع پر آپ علیہ السلام کے حکم پر کس طرح سے عمل کیا، یہ تعلیم بھی ہے، یہ ادب بھی ہے۔ تو بہرحال ہم بچوں کو تب سکھائیں گے جب ہم خود سیکھیں گے۔ اس کے لیے آج کی کلاس ہے، اس کلاس کی آپ لوگ ضرور آگے دعوت چلائیں، مرد بھی شامل ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں، لیکن جو واٹس ایپ پہ گروپ بنا ہوا اس میں صرف خواتین شامل ہوں۔ تو تربیت اولاد کے حوالے سے کل ہم نے، آپ لوگوں کی سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا، زوم آئی ڈی پہ جو لوگ شامل ہیں پیج نظر آ رہا ہوگا، کل ہم نے پہلی 4 لائنیں پڑھی تھی صفحہ نمبر 21 پہ، آج وہاں سے آگے پڑھیں گے اور ساتھ اس کی تشریح کریں گے۔ اسلام نے شادی نہ کرنے اور عبادت کی غرض سے تجرد کی زندگی کو ممنوع قرار دیا۔ تجرد کی زندگی، اکیلا پن، اکیلی زندگی کو ممنوع قرار دیا ہے۔ دین اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ شادی کرنی ہے، اور اگر کوئی بندہ کہ میں اللہ کی عبادت کروں گا اور عبادت کے لیے شادی نہ کرے، یا ایک شادی کے بعد طلاق ہو گئی، خلا ہو گئی، یا شوہر یا بیوی فوت ہو گئی، اس کے بعد شادی نہیں کرتا، بس میں عبادت میں زندگی گزارتا ہوں، ہمارا دین اسلام اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ دین اسلام میں ہم مسلمان مردوں اور عورتوں کو اس بات کی تعلیم و ترغیب دی گئی ہے کہ شادی والی زندگی گزارو، اس میں پاک دامنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ تھے، تو آگے امت کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ پاک دامنی والی زندگی گزارے۔ پاک دامنی والی زندگی کیسے گزاری جائے گی؟ شادی کر کے۔ ہر مرد عورت کے اندر اللہ نے جذبات رکھے ہوئے ہیں۔ کون سے جذبات؟ جس کو ہم جنسی جذبات بولتے ہیں۔ ایک مرد کی ضرورت عورت ہے اور ایک عورت کی ضرورت مرد ہے، یہ حقیقت۔
یہ حقیقت ہے، الا کہ کوئی بیمار ہو۔ عمومی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطرت میں، ہر انسان، ہر مرد عورت کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کے اندر بھی یہ چیزیں موجود تھیں۔ آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں سنا ہوگا، اتنی ساری شادیاں کی۔ ہمارے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے کتنی شادیاں کی؟ 11 شادیاں۔ یہ کیوں؟ یہ سوچنے والی چیزیں ہیں کہ آپ علیہ السلام اتنی پاکیزہ ہستی تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بچپن میں ان کے قلب مبارک شق صدر کیا گیا، قلب مبارک کو زمزم سے دھویا گیا۔ جتنی ایک انسانی خواہشات کی جو آمیزش کچھ ہو سکتی تھی، وہ سب کچھ بچپن میں ہی دھو کے پاک صاف کر دی۔ اللہ نے معصوم پیدا کیا، اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے اتنی کثرت کے ساتھ شادیاں کی۔ یہ سمجھنے والی چیز ہے۔ اصل میں خواتین کے ساتھ حادثات پیش آتے ہیں، کہیں نہ کہیں اچھا برا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں اس چیز کو کھول رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی آزمائش، کوئی پریشانی آ جائے، تو اس بات کی اچھے سے سمجھ ہو۔ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، سیرت جس کو ہم بولتے ہیں، آپ علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم پڑھیں، ہم حیران ہو جائیں گے۔ آپ علیہ السلام ایک دفعہ سفر میں تھے۔ سفر میں مکہ المکرمہ شہر سے باہر تقریباً 15 سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر صرف ایک مقام کا، جگہ کا نام ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے 15-20 کلومیٹر سفر میں ہی نکاح کیا اور سفر میں ہی ملاقات کی۔ یعنی اتنی آسان چیز تھی اور اتنی ضروری چیز تھی۔ اب کیا نعوذ باللہ نقل کفر نباشر، کیا آپ علیہ السلام ہماری طرح کوئی جنسی خواہش کا ان کے اوپر کوئی بہت غلبہ تھا؟ نعوذ باللہ نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ علیہ السلام معصوم تھے، بہت پاکیزہ تھے، بہت پاکیزگی اللہ نے عطا فرمائی۔ سب سے زیادہ پاکیزگی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو عطا فرمائی ہے، وہ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کی زندگی میں اتنی زیادہ شادیاں کی تھیں، بڑی عمر کی عورتوں سے بھی شادی کی، جوان عمر کی عورتوں سے، چھوٹی عمر کی عورتوں سے بھی شادی کی۔ تو شادی کا ایک مقصد، ایک چیز ہم لوگوں نے سیکھنی ہے اس کلاس میں، کیا یہ شادی چیز کیا ہے، کیوں اس کی وجہ سے پاکیزگی نصیب ہوتی ہے۔ اگر کسی کے اوپر اللہ کی محبت کا غلبہ ہو جائے، وہ کہے کہ جی میں نے شادی نہیں کرنی، ہمارا دین اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بات ہمیں اچھے سے سمجھنی چاہیے۔ کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو، اگر زندگی میں کوئی حادثہ پیش آ گیا، نکاح، طلاق، آپ علیہ السلام کی بیٹیوں کو بھی طلاق ہوئی ہے، پتہ آپ کو؟ آپ علیہ السلام جو پوری انسانیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اگر 18,000 مخلوقات ہے، سب سے زیادہ مرتبہ، مقام، عزت، شرافت والا کوئی اگر کوئی شخص ہے، کوئی ہستی ہے، تو وہ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ان کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی، ان کی بیٹیوں کو حاملہ تھیں، امید سے تھیں، ان کے ساتھ ان کو مارا گیا، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ تو یہ کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی بیٹیوں نے گھروں میں اتنا کام کاج کیا کہ تکلیف ہوتی تھی۔ اما فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کیسی شہزادی تھی، کیا کمال کی شہزادی اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی کہ میں تھک جاتی ہوں، مجھے کوئی غلام عطا کر دے۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا عجیب بات ارشاد فرمائی، 33 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ باپ نے کیسی تربیت کی۔ اب یہ نہیں کہ انہوں نے ہیلپ نہیں کی، یا کوئی ہیلپ کرنا گناہ ہے، ہیلپ کرنی چاہیے۔ بیٹی کی ہیلپ کرنا، شادی شدہ بیٹی کی ہیلپ کرنا بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ بہنوں کی ہیلپ کرنا بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن ہمیں آپ علیہ السلام کی تربیت پر بھی غور و فکر کرنا ہوگا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ مشکلات آ سکتی ہیں، تو اب اللہ نہ کرے کسی کو طلاق ہو جائے، خلا ہو جائے، یہ نارمل سی چیز